وی آر انٹرنگ ان دا ونٹرز. بالکل. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسکن جو ہے سم ٹائمز آپ کا ٹی زون جو ہے وہ آئلی ہے اور باقی پوری اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے. تو ایسی چیزوں کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں اور کس طرح کرب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرسٹلی تو آئی سے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو. اور آج آپ نے بہت ہی جو ہے ایک اچھا ٹاپک رکھا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جیسے موسم ابھی بدل رہا ہے, گرمیوں کا اختتام ہو رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ سردیوں میں انٹر ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہماری اسکن نیڈس جو ہیں وہ بھی چینج ہوں گی. اچھا, سب سے پہلے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ جو میں نے اپنے کلینکل پیشنٹس میں آبزرو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ نا بہت سارا پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ان آتھورائزڈ جو سورس سے پوچھا گئے بغیر جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ آپ کا اسکن بیریئر جو ہے اور آپ کا اسکن پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب آپ کا اسکن پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر آپ کی اسکن جو ہے ڈسٹربنگ بیہیویئر شو کرے گی. اگر تو وہ آئلی تھی تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ڈرائی جو ہے اسکن ٹون میں لے جائے گی, ڈرائی کنڈیشن میں لے جائے گی, پیچز پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی جب اسکن کی پی ایچ ڈسٹرب ہوتی ہے تو یہ مسئلے مسائل آپ کو شروع ہوتے ہیں. اور پی ایچ کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے؟ جب آپ رانگ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, جب آپ کا کھانا پینا, آپ کا لائف اسٹائل بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, جب آپ کو انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کرتا ہے, تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں لائک دا سائیکل. تو آپ کی اسکن اس طرح سے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی ایک نوشن دیا جاتا ہے کیونکہ موسم سرما میں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ موئسچرائزر لگا لو, تو ہمیں کوئی سی کمپنی بھی نظر آتی ہے, ہم اس کا موئسچرائزر لیتے ہیں اور منہ پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بلیمشز پڑ جاتے ہیں اور آپ کی جو انڈر ٹون ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ہمیں انگریڈینٹس دیکھنے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی پروڈکٹ بائی کرنا ہے, ایک تو سب سے پہلے ایڈوائزیبل ہے کہ آپ ڈرماٹولوجیکلی ٹیسٹڈ پروڈکٹس لیں. آج کل جی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کامن لوکل مارکیٹس یا گروسری پہ بھی آپ جائیں, ہر پروڈکٹ کے نیچے ڈرماٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ صرف لکھا ہوتا ہے, وہ نہ تو اس کی کوالٹی انشورنس ٹیسٹ اس پروڈکٹ نے کلیئر کیا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ڈرماٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہوتا ہے. اس لیے پلیز آپ پراپر سرٹیفائڈ ڈاکٹرز یا اسٹیٹک فزیشین سے اپنی اسکن کو اینالائز کروا کر پھر پروڈکٹ یوز کریں. اور اس میں جو میجر انگریڈینٹس ہیں وہ میں آج آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, وہ لازمی آپ اپنے پروڈکٹ پہ دیکھیں, جس میں سب سے پہلے تو آپ سیرامائڈز دیکھیں, اس میں پیپٹائڈز ہوں, اس میں نیاسینامائڈز ہوں, اس میں ہیلورونک ایسڈز ہوں. دیز آر سم میجر ریکمینڈیڈ انگریڈینٹس ان دا پروڈکٹس جو کہ موئسچرائزر کے لیے یوز کی جائیں. اچھا, اب یہ کیا کرتی ہیں, جب یہ انگریڈینٹس اس کے اندر جو ہے ایک میڈیکل گریڈ کے اکارڈنگلی اس میں ایڈ ہوں گے تو یہ آپ کا اسکن بیریئر ریپیئر کریں گے. جب آپ کا اسکن بیریئر ریپیئر ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی اسکن ہیل ہوگی. جب ہیل ہوگی تو ایک ہیلنگ اسکن جو ہے وہ بیسیکلی گلوئنگ اسکن ہوتی ہے, ریجوینیٹ ہوگی, وہی ایک گلوئنگ اسکن ہوتی ہے. ہم ایشینز جو ہیں وہ گورے رنگ کے پیچھے کیوں؟ میرے خیال میں اگر آپ اپنے ٹون, اسکن ٹون کو ہی ریپیئر کر لے تو ڈیفینیٹلی یو لک فیبولس, یو لک امیزنگ. آپ کو خود اپنے ہی کلر سے پیار ہو جائے گا. ہمیں بہت گورا چٹا ہونے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیسک کلر دیا ہے اور جو آپ کی اسکن کنڈیشنز ہیں آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں. اچھا, یہ بتائیں کہ جو ہم منہ پہ پانی ڈالتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں صبح اٹھ کے, تو سردیوں میں تو آبویسلی وی یوز وارم واٹر, ہمیں گرم پانی سے دھونا چاہیے کہ ہمیں جو پانی ہے وہ اپنے چہرے کے لیے ٹھنڈا ہی یوز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کو نہ تو گرم پانی سے دھونا ہے نہ آپ کو ٹھنڈے پانی سے دھونا ہے, آپ کو لیوک وارم واٹر سے دھونا ہے. ایسا پانی جو کہ نہ زیادہ ٹھنڈا ہے نہ زیادہ گرم ہے, آپ اس پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں. اور اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس میں ایسے سوپس یا ایسے جو ہے واشز یا کلینزرز کا استعمال کریں جو ہیلورونک ایسڈ بیسڈ ہوں, جو کہ نیاسینامائڈ بیسڈ ہوں. منڈالک ہوں. یس, منڈالک ہوں. ہاں, منڈالک جو ہے وہ بیسیکلی ایکسفولیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ. تو جو ایکسفولیٹر ہے وہ پھر آپ کو خشکی کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک ہے, جن کی آئلی اسکن ہے وہ یوز کرنا چاہیے منڈالک. یس, بالکل کرنا چاہیے, لیکن ان لوگوں کو بھی یہ کمبینیشن میں یوز کرنا چاہیے. پیور منڈالک آپ کو ہمیشہ ایکسفولیٹ کرے گا اور آپ کو ڈرائنس دے گا. آپ نے یہ بات کی کہ لیوک وارم واٹر سے دھونا چاہیے, لیکن اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ پانی صبح جو اپنا منہ ہے آپ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور آئسنگ کریں. جن کے منہ پہ بلیمشز ہیں یا جن کے منہ پہ ایکنی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. از اٹ لائک دیٹ؟ ہاں جی, بالکل یہ بات بھی ہے کہ وہ کنٹرول ڈیفینیٹلی کرتا ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ اس چیز سے اسٹیپ اپ لینا چاہیے جو ہم ایز اے ہیومن اس کو تھوڑا اڈاپٹیو ہو ہمارے لیے. تو فوری طور پر اگر ایک انسان کو عادت
عورت نہیں ہے تو وہ اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے منہ نہیں دھو سکتا, تو میں یہ بالکل ریکمینڈ نہیں, اس لیے نہیں فوری طور پہ کہتی. ہاں آپ ایسا ہے کہ اگر آپ بعد میں نارمل روٹین میں منہ دھوتے ہیں تو آپ سردیوں میں ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہ دیں, کیونکہ آپ کے چہرے پہ کیپلریز ہوتی ہیں, انوائرمنٹ بھی میٹر کرتا ہے نا, ایک انوائرمنٹ سے بھی آپ ٹیمپریچر لے رہے ہیں, ایک آپ کا اپنا باڈی ٹیمپریچر بھی ہے, تو اس میں یس اگر آپ نے اپنے منہ کو تھوڑا بہت آپ فریش اینڈ فیلنگ لینا چاہتے ہیں, آپ تھوڑے سے مناسب ٹیپ واٹر سے منہ دھو لیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہیں دھونا چاہیے, اور تو آپ یو فیل فریش گڈ. اچھا ٹھیک ہے. اور اسکن پریپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں کیا لگانا چاہیے؟ آپ نے بیسک مجھے 5 ٹپس دینی ہے کہ جی آپ نے اسٹارٹ اپنا یا سن بلاک سے کرنا ہے یا کسی ٹنٹ سے کرنا ہے, آپ بتائیں کہ 5 چیزیں ہمیں کیا لگانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت ہی اچھا سوال ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو اگر آپ نے اپنی اسکن کو پریپیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو یوز دا بیسٹ کلینزر اور دا فیس واش اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے. اسکن ڈرماٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہونا چاہیے. جی بالکل ڈرماٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہونا چاہیے, اور میں نے آپ کو پہلے ہی انگریڈینٹس بتا دیے ہیں کہ آپ ان انگریڈینٹس کو کائنڈلی اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی اچھی فارمیسی سے آپ یہ پروڈکٹس بائی کریں, نہ کہ آپ کسی بھی اسٹور یا کسی بھی ایسا کاسمیٹک کی شاپ سے اس کو بائی کریں. اچھا جی, اس میں آپ انگریڈینٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا فیس واش یا کلینزر سلیکٹ کر لیا. اچھا, کلینزنگ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے ٹیپ اوپن کیا, پروڈکٹ کو ہاتھ پہ ڈالا, بس لگایا اور آپ نے واش کر دیا. نہیں, آپ جب اپنے فیس کو سب سے پہلے تھوڑا سا ویٹ کریں, ویٹ کے بعد پروڈکٹ نکالیں, اس کو مساج کریں, مساج کے بعد 20 سیکنڈ پلیز جو ہے وہ لگا رہنے دیں تاکہ اس پروڈکٹ کی قیمت تو حلال ہو سکے. اپورڈ کرنا ہے, نیچے کرنا ہے. جی بالکل اپورڈ کرنا ہے, اپورڈ کرتے ہوئے, اور اپنے آپ میں ایک مینیفیسٹ بھی کریں کہ جی اب میں یہ کرتے ہوئے اس کے بعد پیمپرنگ ٹائم. جی جی بالکل, اس پیمپرنگ ٹائم, اور اس کے بعد مجھے خود بڑا اچھا اور فریشن لگے گا. تو یہ خود میں بھی سوچے تاکہ وہ 20 سیکنڈ آپ کے اچھے سے گزر جائے, ورنہ یہاں پہ لوگوں کی یہ اتنی بیزی روٹین ہے, وہ کہتے ہیں 20 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب کیسے مساج ہوگا, تو اس میں اپنے آپ کو سوچ لیں کہ بھائی اس کے بعد میں بڑا فیبولس لگنے لگا. مائسیلر واٹر یوز کرنا ہے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. فرسٹ سب سے پہلے ہمارا کلینزر ہو گیا. کلینزر کے بعد ہمارا جب ہم نے فیس کو ڈرائی کر لیا, اس کے بعد یو یوز دا بیسٹ موئسچرائزر اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. موئسچرائزر کے بعد آپ نے 15 یا 20 منٹ کا جو ہے وہ اسٹے دینے کے بعد یوز دا سن اسکرین آن یور فیس. ٹھیک ہے, لیئر کرنے کے لیے سن اسکرین آن یور فیس. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ آفس جانے والی خاتون ہیں یا آفس جانے والے مرد ہیں, اچھا اس روٹین کے لیے مرد یا عورت اسپیسیفکیشن نہیں ہے, دونوں کو آپ جی بالکل دونوں لوگوں کو یوز کرنا ہے. مرد جیسے میلز کی اسکن ہے اسی طرح سے فیمیلز کی اسکن ہے, تو اس کو آپ 3rd اسٹیپ تک اسی طرح سے فالو کریں. اگر فیمیلز ہیں تو اس کے بعد اگر وہ ایک اچھی کمپنی کا پرائمر سن اسکرین یوز کرتی ہیں تو اس کے وہ آپ کو نا سپورٹ دیتا ہے ایز اے پرائمر. کے بعد آپ نے پرائمر استعمال کرنا ہے. جی جی, سن اسکرین کے بعد آپ پرائمر یوز کر لیں. ادروائز کچھ ایسے اتنے اچھے سن اسکرینز ہیں جو نارملی میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کلینک میں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو پرائمر کا کام دیتے ہیں. آپ کو ایکسٹرا پرائمر پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد اپنا آپ BB لگائیں یا اپنا ایک لائٹ HD فاؤنڈیشن لگائیں, آپ کو بڑا اچھا اسٹے ٹائم دے گا. ٹھیک ہے جی, یہ 3 اسٹیپ ہو گئے. 3 اسٹیپس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے جیسے جیسے آپ کو تھوڑا دن میں ٹائم ملتا ہے, ہر 3 گھنٹے بعد اپنا سن اسکرین پلیز اپلائی کریں. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف یور رنکلز, اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا بلیمشز, ٹھیک ہے, پگمنٹیشن, تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے سن اسکرین کو دن میں تھوڑا سا 2 سے 3 دفعہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اسکن میں الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس موسم میں. میری صبح سے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, میں اپنے نا بار بار اس طرح کر رہی ہوں, دیر سم تھنگ گوئنگ آن مائی اسکن, ہلکا سا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حرارت ٹائپ ہو رہی ہے, اور خارش بھی بہت ہوتی ہے, اور اسکن جگہ جگہ سے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, پیچز ہوتے ہیں, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نئی اسکن آ رہی ہے, ہم ہمیشہ ہمارے بچپن سے کہا ہے یہ تو نئی اسکن آ رہی ہے, اٹس فائن, یو کین یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ایک لفظ میں ہے جو کہ ہے ڈی ہائیڈریشن. جب ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی, ہمارے سیلز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی, تو پھر ہماری اسکن جو ہے وہ الرجک کنڈیشنز کی طرف بھی جائے گی, پھر ہماری اسکن پہ خارش کا احساس بھی ہوگا, پھر ہماری باڈی کی امیونٹی بھی ڈاؤن جائے گی. تو یہ 2 چیزیں جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن اینڈ یور لو باڈی امیونٹی. انٹرنل ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ ایکسٹرنل. ڈیفینیٹلی. بہت سے مارکیٹ میں سیرمز آئے ہوئے ہیں, میں آسکنگ کوئک کوسچنز بیکاز دیر از اے لاٹ آف کوسچنز, تو میں کہتی ہوں کہ جلدی میں پوچھ لوں. سیرمز آئے ہوئے ہیں, ہر طرح کا سیرم
सीरम है, 24 गोल्ड, दूसरा गोल्ड, लेवेंडर, ये हर सीरम जो है अपनी एक मिसाल आप देता है. अगर आप देखें उसकी पैकेजिंग क्लेम करता है. तो हमें कौन से सीरम्स लगाने चाहिए, सीरम्स नहीं लगाने चाहिए और कब कब लगाने चाहिए? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है. इसमें जी मैं आपको एक ही बात कहूँगी, अगर वेदर की बात करेंगे तो एक जो यूनिवर्सल सीरम्स हैं जो कि आपके मॉइस्चर को, आपके सेल मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं, उसमें जो दो बहुत टॉप मोस्ट जो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, दैट इज़ द हाइलुरोनिक एसिड एंड द नियासिनामाइड. नियासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, ये दोनों ऐड करने हैं. यस, ये दोनों आप ऐड कर लें. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम डे में हाइलुरोनिक एसिड लगा लें और इवनिंग रूटीन में आप नियासिनामाइड लगा लें. ठीक है. और वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी कंपनी का. अब यहाँ पे मैं कोई ब्रांड नेम बोल दूँगी तो विटामिन सी का जो सीरम है वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लेकिन विटामिन सी प्लीज सबको सूट नहीं करता.